کم کرنے کے لیے پاکستان نے کوششیں تیز کر دیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ اہم بیٹھک میں شریک ہوں گے۔ پاکستان کی مہمان نوازی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کی اہم ایشو پر بات چیت جاری۔ اسحاق ڈار کی ترک اور مصر کے ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور عالمی امور پر گفتگو کی گئی۔ آبنائے ہرمز سے مزید 20 پاکستانی جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی۔ روزانہ 2 جہاز آبنائے ہرمز عبور کریں گے۔ اسحاق ڈار کا ایکس پر بیان امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو سمیت اہم رہنماؤں کو بھی ٹیپ کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے اقدام کو خوش آئند اور تعمیری قرار دیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت، مثبت اعلان کو بڑا قدم قرار دیا۔ کہا مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ گوادر پورٹ پر خصوصی جہاز MVH-MO لیڈر کی کامیاب برتھنگ کے ساتھ 35 یونٹس ٹرانس شپمنٹ کارگو ہینڈل کیا گیا۔ گوادر بندرگاہ علاقائی کشیدگی کے دوران محفوظ بحری مرکز کے طور پر ابھر رہی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار کی رپورٹ میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا عالمی شپنگ لائنز محفوظ متبادل کے طور پر گوادر کا رخ کرنے لگی ہیں۔ خطے میں کشیدگی سے روایتی شپنگ روٹس متاثر ہوئے، گوادر کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسحاق ڈار کی آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت والی ٹویٹ شیئر کر دی۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ کیا تھا اور کہا ایران نے 20 پاکستانی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے۔ روزانہ 2 پاکستانی جہاز اس اہم گزرگاہ سے روانہ ہوں گے۔ آبنائے ہرمز عالمی تیل کی ترسیل کے لیے کلیدی راستہ ہے۔ ماہرین نے کہا پاکستان خطے میں اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی وافر مقدار موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایندھن بچت اور کفایت جاری اقدامات پر اعلیٰ سطح اجلاس۔ حکومت نے تیل کی قیمتیں روکنے کے لیے $125 ارب فراہم کیے۔ غیر ضروری سفر سے گریز اور ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیں۔ وزیر اعظم کی عوام سے اپیل۔ موٹر سائیکل اور رکشہ رجسٹریشن کی ڈیجیٹلائزیشن کرنے کی بھی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے ملک میں توانائی اور ایندھن کی بچت کے پیش نظر ہفتے میں 2 روزہ سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کی تجاویز پیش کر لی۔ تجاویز صوبے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کو بھی ارسال کر دی گئیں۔ ہفتے دوپہر 12 سے رات 12 بجے تک مکمل پابندیاں نافذ العمل رہیں گی۔ مارکیٹس، کمرشل سرگرمیاں اور شادی ہالز بند رہیں گے۔ ہائی ویز اور موٹر ویز بند، آمد و رفت محدود کر دی گئی۔ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملہ، امریکی طیارہ تباہ۔ امریکی سرویلنس طیارہ E-3 کی تباہی کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم طیارہ جنگ میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ طیارہ سینکڑوں میل دور تک طیاروں اور ڈرونز کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سابق امریکی جنرلز کا موقف کہ E-3 کی تباہی سے نگرانی نظام کو بڑا دھچکا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی، اسرائیل اور ایران امریکی یونیورسٹیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ طلباء، اساتذہ اور شہریوں کو منتبہ کیا کہ جامعات سے کم از کم 1 کلومیٹر دور رہیں۔ تہران کی ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کے رد عمل میں سخت بیان۔ ایران نے کہا امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے دوران جامعات اور تحقیقی مراکز کو نشانہ بنایا۔ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، تعلیمی ادارے بھی ممکنہ ہدف قرار۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کو 1 ماہ مکمل، بڑے پیمانے پر تباہی کے دعوے۔ ایرانی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق 93,000 سویلین املاک متاثر ہوئیں۔ مختلف صوبوں میں 71,547 مکانات تباہ ہوئے۔ شہری بحران شدت اختیار کر گیا۔ 26,000 سے زائد تجارتی املاک کو نقصان پہنچا۔ دارالحکومت تہران میں 31,000 سے زائد رہائشی اور کمرشل عمارتیں تباہ ہوئیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کاروباری وفد سے ملاقات میں معاشی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ سرمایہ کاری کے فروغ، صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں کے بڑھانے اور برآمدات میں اضافے کے امکانات پر غور۔
معیشت کی بحالی، سرمایہ کاری میں اضافہ اور روزگار کے مواقع میں مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق، سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول، سہولیات اور تحفظ کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاشی بحالی کے ویژن کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ پی آئی اے کا 6 سال بعد لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال، اسلام آباد سے لندن کی پہلی پرواز روانہ ہو گئی۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی اور پاکستانی برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے پی آئی اے کی لندن کے لیے پروازوں کی بحالی کا افتتاح کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا ڈیالہ جیل میں طبی معائنہ، ڈاکٹر محمد عارف خان نے آنکھوں کا تفصیلی چیک اپ کیا۔ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ سے دھندلا نظر آنے اور سر درد کی شکایت سامنے آئی۔ ڈاکٹروں کی جانب سے آئی ڈراپس اور دیگر ادویات تجویز کی گئی۔ متعلقہ اور قریبی کام کے لیے بہتر اور روشن جگہ استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ٹرپ نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان نے کہا، انسولین سمیت ضروری ادویات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز از خود قیمتیں نہیں بڑھا سکتی، سخت نگرانی جاری ہے۔ ادویات کی قلت کا کوئی فوری خطرہ نہیں، 4 سے 6 ماہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ کمپنیوں کو خام مال کے متبادل ذرائع اور مناسب اسٹاک برقرار رکھنے کی ہدایت۔